اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی معاشرے میں خاندان کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ خاندان ہر معاشرے میں، وہ معاشرہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین کا پیروکار ہو، ہر معاشرے میں خاندان ایک ستون کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں یہ ستون مستحکم ہوگا، وہاں پر اخلاقی اقدار، دینی اقدار اور تمدن و تہذیب باقی رہے گی۔ لیکن جس معاشرے میں یہ ستون غیر مستحکم ہونا شروع ہو جائے گا، وہاں کی اخلاقی اقدار، تمدن اور تہذیب ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اہل علم و فراست جب کسی معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد وہ خاندان کی ثقافت اور اس کی روایات کی تبدیلی کے ذریعے کرتے ہیں، نہ یہ کہ جنگ و جدال کے ذریعے سے، ان کی املاک اور دیگر چیزوں پر قبضے کے ذریعے سے اس معاشرے پر قابض ہوتے ہیں، بلکہ ان کی اخلاقی اقدار کو تبدیل کرتے ہیں، ان کی ثقافت کو تبدیل کرتے ہیں، ان کی تہذیب کو تبدیل کرتے ہیں اور ان کے تمدن و دینی اقدار کو تبدیل کر کے اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اسلام کی ترویج کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، آپ نے اس پہلو کے ذریعے سے، اس ستون کے ذریعے سے، خاندان کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کو کس طرح سے تشکیل دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا خاندان تشکیل دیا کہ جس میں اپنی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے طے فرمایا، اور یہ ایک ایسا خاندان تھا کہ جس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب کی ترویج کی جا سکتی تھی۔ یہ اس منزلت پر یہ خاندان فائز تھا۔ ناظرین محترم، اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم اس عقد کی صورت کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور قول کے مطابق یکم ذوالحجہ 2 ہجری کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد علی مرتضیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو ایسے اصحاب موجود تھے کہ جو ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو نامور اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواستگاری کے لیے تشریف لانا شروع ہو گئے۔ لیکن رسول کائنات کا کیا جواب تھا؟ جب پہلے صحابی تشریف لائے اور خواستگاری کے لیے خود کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا انتظروا بها القضاء، میں اس معاملے میں اپنے رب ذوالجلال کے حتمی فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب کوئی دوسرا صحابی آپ کے پاس آیا تو دوبارہ آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو چکی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کا عقد فقط وہیں کریں گے جہاں پر خداوند متعال کا فیصلہ ہوگا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب لوگ مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے اور آپ سے یہ کہا کہ آپ کی قربت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں پیش کی ہیں، آپ نے اسلام کی خاطر آزمائشوں کو برداشت کیا ہے، آپ نے ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کہ آپ جا کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ مانگیں؟
مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نے کچھ غور و فکر اور تحمل کے بعد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ کا سر جھکا ہوا دیکھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے سوال کیا، ما حاجتک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کی کیا حاجت ہے؟ مولا کائنات کا سر جھکا رہا اور حیا کچھ دیر آپ پر غالب رہی، اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں۔ جو ہی رسول کائنات نے یہ بات سنی کہ آپ کے چہرے پر خوشی نمایاں ہو گئی اور آپ کے لب اقدس پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ نے فرمایا، مرحباً اے علی، خداوند متعال نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کا عقد اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے کروں۔ تو یہ اسلامی تہذیب کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی تمدن کی بقا کے لیے فقط رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس خاندان کو تشکیل نہیں دیا، بلکہ اسلامی تہذیب، تمدن، اس کی روایات، اس کی اقدار کی بقا کے لیے خود خداوند متعال نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ ازدواج مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام سے آسمان پر طے کیا۔ اور کیسے نہ امیر المؤمنین علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قابل ہوتے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات گرامی نہ ہوتی تو اس روئے زمین پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی ہمسر بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اور آئیے اس ازدواج کی، اس رشتہ ازدواج کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سی ایسی اقدار ہیں، کون سی ایسی روایات ہیں جن کو اس رشتے کے ذریعے سے قائم رکھا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر مادی اعتبار سے بہت کم تھا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام آپ سے رشتہ ازدواج کرنا چاہتے تھے تو رسول کائنات نے آپ سے پوچھا کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک سواری ہے۔ تو رسول کائنات نے فرمایا کہ سواری کی بھی تمہیں ضرورت ہے، اسی طرح تلوار بھی ضرورت سے خالی نہیں ہے، تم زرہ کو بیچ دو۔ تو مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس زرہ کو بیچا اور اس کی قیمت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہر کی رقم جناب بلال، جناب سلیمان اور ام سلمہ ان تینوں کو دی تاکہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جہیز کا سامان خرید سکیں۔ انتہائی معمولی سامان، ایک لباس، ایک عبا، ایک قبا، 2 بچھونے، 4 تکیے اور چند ضرورت کے سامان کے علاوہ اور کوئی جہیز کا سامان اس رشتہ ازدواج میں نہ تھا۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے عرض کی کہ اے بابا، میں نہیں چاہتی کہ میرا حق مہر بھی دوسروں کی طرح درہم میں ہو، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا حق مہر اس دنیا میں نہ ہو، بلکہ میرا حق مہر آپ کی امت میں سے گناہ گاروں کی شفاعت ہو۔ تو جبرائیل امین ریشم کے ایک ٹکڑے پر اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آتے ہیں اور رسول کائنات کو فرماتے ہیں، اے رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر آپ کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کو رکھا ہے۔ اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو اس رشتے میں بیان کیے جا سکتے ہیں، اس رشتے کی روایات کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی اقدار کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اقدار پر عمل کریں، ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے
اپنے اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔